محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہجرت کے چھٹے سال ماہ زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن مکتوم کو مدینے کا حاکم مقرر کیا۔ صحابہ کے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ازواجہ محترات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ہمراہ تھی۔ جب آپ ذی الحلیفہ میں پہنچے جو اہل مدینہ کا میقات تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بصر بن سفیان کو قریش کی طرف بطور جاسوس بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے قریب پہنچے تو آپ کا جاسوس خبر لایا کہ قریش مکہ اپنے اپنے امراء کے ساتھ مکہ سے باہر جمع ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جاسوس کی لائی ہوئی یہ خبر سن کر آپ رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چونکہ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے آئے ہیں، آپ کا ارادہ کسی سے لڑنے کا نہیں ہے، لہٰذا آپ صرف بیت اللہ کا رخ کریں، جو بھی ہمیں اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ خود نہیں بیٹھی اور نہ ہی اس طرح بیٹھنا اس کی عادت ہے۔ چنانچہ آپ اونٹنی سے اترے۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں پانی بہت کم تھا۔ موسم بھی گرم تھا، اس لیے پانی جلد ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے پانی ختم ہونے کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کٹورا پانی منگوایا، اس میں سے کلی بھر پانی کنویں میں ڈال دیا، جس سے پانی بکثرت ہو گیا۔ اسی اثناء میں بدیل بن ورقہ قاضی اپنی قوم کے چند اشخاص کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف عمرہ ادا کر کے ارادہ ہے۔ لڑائی جھگڑوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ہم ایک مدت تک آپ کے جنگ کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ بدیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں، اگر تم چاہو تو میں وہ پیغام سنا دوں۔ ایک صاحب نے کہا، ہاں سناؤ۔ اس پر بدیل نے پورا پیغام بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ چنانچہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور گفتگو کرنے کے بعد واپس قوم میں جا کر کہا کہ ایک اچھی تجویز جو پیش کی جا رہی ہے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ باری باری قریش کے کئی افراد بارگاہ نبوی میں آتے اور بات چیت کرتے واپس چلے جاتے اور قوم میں جا کر یہی کہتے کہ اس مشورے کو قبول کر لینا چاہیے اور انہیں بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکنا چاہیے۔
آخرکار خدیب قریش سہیل بن عمرو قریشی حاضر خدمت ہوا اور گفتگو صلح تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ 10 سال تک لڑائی بند رہے گی۔ سہیل نے عرض کیا کہ معاہدہ تحلیل میں آ جانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ تحلیل کرنے کے لیے طلب فرمایا۔ اس معاہدے کی چند شرائط یہ تھیں: مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص آپ کی طرف چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص ہماری طرف آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اہل قریش مسلمانوں کے لیے اگلے سال بیت اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان اس کا طواف کریں گے۔ عرب قبائل آزاد ہیں، جس فریق سے چاہیں معاہدہ کر لیں۔ جب صلح سے فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو، قربانی کے جانور ذبح کرو اور سر منڈواؤ۔ اس طرح مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس آ گئے۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا۔ سورہ فتح کی آیات نمبر 1 نازل ہوئی۔ یہی معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا اور اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سنہرا موقع ثابت ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔